بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں آج او لیول میں تفہیم کا جو سوال ہے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ میری گزارشات کسی کام کی ہوں گی اور آپ اس سے استفادہ کریں گے. یہ آپ کے سامنے نصاب کا مختصر خاکہ ہے. 3247 جو او لیول کا نصاب ہے فرسٹ لینگویج کا. اس میں پیپر 1 ہے جس میں ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے، اور ریڈنگ اینڈ رائٹنگ والے پیپر میں پارٹ 1 میں 25 نمبر کا ایک سوال ہے ریڈنگ کا، نان لٹریری اینڈ ان سین ٹیکسٹ. نان لٹریری، اس کے بالکل مقابلے میں پیپر 2 ہے یہ، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں بھی ایک ٹیکسٹ ہے لیکن یہ لٹریری ٹیکسٹ ہے اور ان سین ہے. یہاں بھی ان سین ٹیکسٹ ہے لیکن نان لٹریری ہے. ویسے تو ہر چیز ہی لٹریچر ہوتی ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو کہ ناول، ادب یا افسانہ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی، بلکہ کوئی مضمون اور کوئی آرٹیکل، کوئی کالم، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم نان لٹریری کہتے ہیں، اور یہ ان سین ہوتا ہے. تو آج جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی حصہ ہے، اور یہ بہت اہم حصہ ہے. مارکس 25 ہیں، اور اس حصے میں اگر بچے مہارات سیکھ پاتے ہیں تو یہ باقی حصوں میں بھی انہیں مدد دیتا ہے. یہ خاص بات ہے کیونکہ یہ تفہیم کا حصہ ہے، فہم کا حصہ ہے، اور یقیناً باقی حصوں میں بھی فہم انوالو ہوتا ہے. 25 نمبر کا ہے یہ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں اور آگے ہم اسے کھولتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یقیناً یہ ایک خشک موضوع ہے. آپ سے توقع ہے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے آخر تک، اور پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو جو اساتذہ ہیں انہیں کلاس میں پڑھانے میں مدد دے گی، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں یہ حصہ حل کرنے میں مدد دے گی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بلوم ٹیکسانومی. بلوم ٹیکسانومی جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ اس حصے کی ماں ہے، یہ اوریجن ہے، یہ جڑ ہے، یہ ماخذ ہے. اس کے بغیر کمپریہنشن کا ہم جدید طریقہ تدریس میں تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اگر کسی استاد کی نظر سے بلومز ٹیکسانومی نہیں گزری اور اسے دسترس حاصل نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تفہیم کا پیپر پڑھانے میں اپنا حق ادا کر سکے گا. اگر آپ میرے چینل پہ دیکھیں تو وہاں پہ بلوم ٹیکسانومی پہ بہت تفصیل سے ایک ویڈیو موجود ہے. آپ بلوم ٹیکسانومی وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تاہم ریفرنس کے لیے میں نے یہ کوشش کی ہے جو کہ ایک سلائیڈ میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ 2012 میں نے اپنے بلاگ پہ لگائی تھی بنا کر، اور یہ انگلش میں چونکہ ملتی ہے بلوم ٹیکسانومی تو میں نے پہلی دفعہ اس وقت یہ اردو میں اسے بنایا. اور اس میں خاص چیز یہ ہے کہ اس میں
افعال دیے گئے ہیں یعنی ورب دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ سوالات دیے گئے ہیں. تو بلوم ٹیکسونومی ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن میں صرف 1-2 منٹ لوں گا آپ کے کہ اس میں 6 درجے ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی سوال کو پرکھنے کا یا کسی بھی سوچ کو پرکھنے کا یہ ایک معیار ہے اور اس کے 6 درجے ہیں. سب سے جو پہلا درجہ ہے جو نچلے لیول کا درجہ ہے جسے ہم محدود سوچ کی حامل درجہ کہتے ہیں، اس میں ریممبرنگ کا ہے یعنی یاد میں لانا کا ہے. جب بچوں سے سوال ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ صرف بس یاد کر کے جو چیزیں ہیں وہ بیان کر سکیں. اس کے بعد اگلا جو حصہ ان میں ان کی سمجھ کی پرکھ کی جاتی ہے اور اگلا حصہ جو ہے وہ لاگو کرنا ہے یعنی امپلیمنٹیشن کا ہے، اپلیکیشن کا ہے کہ اپلائی کس طرح سے بچہ کرتا ہے. بچے کے پاس جو نالج ہے، بچے نے جو نالج حاصل کیا ہے ایک اقتباس سے یا اسٹڈی سے، اس نالج کو وہ کس حد تک اپلائی کر پاتا ہے. اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو جانچ پرکھ کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بچہ صحیح انداز میں کسی بھی چیز میں کھوج لگا سکے، اسے کھول سکے، اس کی جانچ پرکھ کر سکے. اور اس میں ورب ہے کہ اقسام میں تقسیم کرے، خصوصیات الگ کر لے، موازنہ کر لے، فرق کر لے، جائزہ لے لے، سمجھ لے، مرکزی خیال اس کا تھیم پیش کر سکے. اور اس سے اوپر والا حصہ ہے جو کہ وسعت کی حامل سوچ ہم کہتے ہیں، اور یہ تجزیہ کرنا یا تجزیے پر مبنی فیصلہ کرنا کہ وہ چیزوں کو کھولے اور کھولنے کے بعد وہ ایک رائے قائم کرے اور ایک فیصلہ کر لے، وہ دلائل دے، وہ رائے دے، وہ نتیجہ اخذ کرے، وہ تنقید کر سکے، وہ فیصلہ کر سکے. تو ہمارا عام طور پر جو تنقیدی جائزہ ہوتا ہے وہ اس لیول کا ہوتا ہے، 5ویں لیول کا. اور اس کے بعد تخلیق کرنا ہے کہ جس میں وہ خود سے کچھ تخلیق کر سکے، ایجاد کر سکے، بتا سکے، دوبارہ سے ترتیب دے سکے. تو بلوم ٹیکسونومی کے یہ جو 6 درجے ہیں، نیچے سے اوپر کو یہ ایرو شو کر رہا ہے کہ نیچے سے یہ اوپر کو محدود سوچ سے یہ وسعت کی حامل سوچ تک لے کے جاتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ کسی بھی تفہیم کے پرچے میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ ان میں سے کسی بھی درجے پر ہو سکتے ہیں، ملے جلے ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ درجے اس کے اندر ہو سکتے ہیں، اور آپ نے سوال کی زبان کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ اندیکھے غیر ادبی اقتباس سے کیا جانچا جاتا ہے. اندیکھے غیر ادبی اقتباس کو حل کرنے کے لیے وہ مہارات جو کسی بچے میں ہونی چاہیے یہ جانچی جاتی ہیں. اور یہ مہارات کون سی ہیں؟ یہ مہارات جو کہ کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے جو ان کے سلیبس میں دی گئی ہیں، وہ مہارات، یہ ساری جتنی بھی پوری یہ میری آج کی ویڈیو ہے، یہ اس کا ماخذ کیمبرج یونیورسٹی کا سلیبس ہے، جو ڈاکومنٹس انہوں نے دی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ رپورٹس ہیں، ایگزامینیشن رپورٹس ہیں، ایگزامینرز کی رپورٹس ہیں. وہ رپورٹس بھی ان سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اور ایکسپیرینس تو اپنی جگہ پہ ہے ہی. سب سے پہلے ہے انڈرسٹینڈ اینڈ کنوے انفارمیشن، کہ کسی بھی معلومات کو سمجھنا اور ان کا اظہار کرنا. یہ پہلا نقطہ ہے جو کہ جانچا جاتا ہے تفہیم میں کہ کیا بچہ اس قابل ہے کہ وہ کچھ معلومات حاصل کرتا ہے اور اسے پھر سمجھتا ہے اور پھر اس کے بارے میں اظہار کر سکتا ہے. اور اگلا جو ہے وہ ترتیب کو سمجھنا، حقائق بیان کرنا، خیالات اور رائے کا اظہار کرنا، کہ وہ ایک آرڈر کو سمجھ سکے، وہ اس کے اوپر اپنے آئیڈیاز جنریٹ کر سکے، وہ اپنے اوپر اپنی اپینین بنا سکے، اپنی رائے قائم کر سکے. اور اس کے بعد ہے کہ معلومات کا تجزیہ کرنا اور خاص مقاصد کے لیے موضوع کا انتخاب کرنا. یہ کہ اپنی جو معلومات اس نے حاصل کی ہیں وہ اسے تجزیہ کر سکے، اسے کھول سکے، اسے جانچ سکے، پرکھ سکے. اور پھر جو سوال ہے یعنی خاص موضوع ہے
مقاصد ہیں اس کے مطابق اس کا انتخاب کرے کہ اس میں کون سی انفارمیشن مجھے چاہیے، کون سی نہیں چاہیے، کون سی انفارمیشن اس سوال میں مانگی گئی ہے۔ مضمر معانی اور رویوں یعنی ادبی نظریات کی پہچان کرنا کہ جو رویے ہوتے ہیں، ادب کے رویے، جو ان کے معنی اور ان کے اندر جو مضمرات ہیں ان سے بچہ آگاہ ہو جائے، اور یقیناً ٹیچر کو کوشش کرنی ہے کہ یہ چیزیں وہ سکھائے۔ تو یہ ساری اگر آپ غور کریں تو میں نے بلومز ٹیکسونومی جو پہلے پیش کی تھی وہ یہ ساری بلوم ٹیکسونومی ہی پر مشتمل ہے۔ یہ والی جو جانچ کا جو کرائٹیریا ہے کمپریہنشن کے پیپر کا، یہ یہی ہے، بلوم ٹیکسونومی سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی کہ تفہیم کا جو عمل ہے، جب عمل ہوتا ہے تفہیم کا یعنی فہم کا عمل، تو فہم کے عمل میں ہمارے ذہن میں 3 سوال آنے چاہیے۔ ہمیں بچوں کو 3 سوال کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس میں یہ کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہے، اب اس کا میں کیا کروں۔ تو یہ جو 3 بنیادی سوال ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں غور کریں تو یہ بڑے ڈیپ سوال ہیں۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ بچے کو ہونا چاہیے، بلکہ کوئی تنقیدی جائزہ بھی لینا ہے یا کسی چیز کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے یہ 3 سوال بہت ضروری۔ اس میں کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہے، اور اب اس کا مجھے کیا کرنا ہے حتمی طور پر۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کیسے جانچا جائے تفہیم کو میں بچے کے فہم کو، بچے کی انڈرسٹینڈنگ کی ایبیلٹی کو، بچے کے سمجھ کی صلاحیت کو کس طرح سے جانچا جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہ کم از کم 400 الفاظ پر مشتمل ایک نامانوس اور غیر ادبی متن دیا جاتا ہے۔ اس متن کے اوپر سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور یوں ایک نامانوس غیر ادبی متن اور اس کو سمجھنے کے سوالات کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے۔ کچھ سوالات ایسے کیے جاتے ہیں جن سے بچے کی سمجھ کا اندازہ ہو کہ اس نے یہ متن کس حد تک سمجھ لیا ہے، اور یہ کم از کم 400 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ مجھے کیوں جانچا جاتا ہے، اب یہ ہے کہ بچہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ تفہیم کے حوالے سے مجھے کیوں جانچا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے آسان سا جواب ہے کہ تاکہ اندازہ ہو کہ کیا طالب علم غیر ادبی متن کو کس حد تک سمجھ سکتا ہے اور سوالات کے جوابات کے ذریعے اپنی سمجھ کا اظہار کر سکتا ہے۔ بعض اوقات بچے یا کوئی بھی فرد ٹیکسٹ کو تو سمجھ لیتا ہے، متن کو تو سمجھ لیتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں وہ جواب نہیں دے پاتا۔ سوالات جو ہیں وہ متن کو کھولتے ہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سوالات بنانے کی عادت ہونی چاہیے۔ اگر آپ بچوں کو سوالات بنانے کی عادت ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کمپریہنشن ٹیکسٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے کہ یہ اندازہ ہو سکے کیا بچے اظہار اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے الفاظ میں اظہار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کو رٹوا دینی چاہیے کہ جو بھی انہوں نے لکھنا ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، وہ کاپی پیسٹ نہیں کرنا، وہ نقل کر کے نہیں لکھنا۔ انہوں نے اخذ کرنی ہے معلومات اور اس میں سے لکھنا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں میں پڑھائی کے حوالے سے بھی ایک تربیتی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ پڑھائی کس طرح سے کروائی جاتی ہے اور کس طرح سے پڑھائی میں سے ضروری چیزیں اخذ کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ بنیادی یہ ایک ایسی سکل ہے، یہ ایک ایسی مہارت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کلاس 1 سے شروع ہو جانی چاہیے اور او لیول تک یہ چلتی جانی چاہیے کہ بچے جو بھی پڑھیں اسے پھر اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ او لیول میں چھوٹی کلاسز میں چونکہ یہ کام نہیں ہوتا، اس لیے بڑی کلاسز میں او لیول میں پہنچ کے بچے مشکل میں پڑ جاتے ہیں
اور وہ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس زیادہ الفاظ نہیں ہوتے۔ اس کمپریہنشن کو کرنے کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ 30 منٹ، 40 سے 45 منٹ تقریباً۔ تو یہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ متن کے موضوعات، کہ اس میں کون سے موضوعات پہ متن دیا جا سکتا ہے۔ جو کیمبرج یونیورسٹی نے موضوعات دیے ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ ہیلتھ اینڈ فٹنس کا موضوع ہے، یعنی فوڈ، ڈائٹ، سپورٹس وغیرہ۔ اور دوسرا موضوع ہے دی ورلڈ آف یوتھ کا، کہ بچوں، جوان بچے ہیں ان کے حوالے سے جو میوزک، ماڈرن کلچر، ٹیکنالوجی، فیشن اینڈ فیملی، یہ والے موضوعات ہیں۔ اور اس کے بعد ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، اسکول، کالج، ورک، پروفیشن۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بچوں کو جب مضمون نویسی کروائی جائے یا کوئی بھی تخلیقی کام کروایا جائے تو وہ انہی موضوعات کے حوالے سے کروایا جائے، اس میں یہ موضوعات بچوں کے سامنے رکھیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان موضوعات کے حوالے سے جو کی ورڈز ہیں، جو ذخیرہ الفاظ ہیں، وہ بچے کے پاس آلریڈی موجود ہوں گے۔ اور اس لیے اگر جب ایک ان نون ٹیکسٹ اس کے سامنے آئے گا، بچے کے سامنے ایک نامانوس متن ان کے سامنے آئے گا، تو بچے آسانی سے اسے سمجھ پائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب تک لفظ کے معنی کو ڈی کوڈ نہیں کرتے، جب تک لفظ کے معنی کو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ پھر کیسے کریں گے؟ تو یہاں میں پھر اپنی ریڈنگ کے حوالے سے، کہ جب میں انشاءاللہ ویڈیو، تو اس میں بتاؤں گا کہ بچوں نے معنی کس طرح سے اخذ کرنے ہیں، جبکہ ان کے پاس ذخیرہ الفاظ نہیں ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنے موجودہ ذخیرہ الفاظ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہے، اسکول، کالج، ورک، پروفیشن، اور دا ورلڈ وی لیو، دا انوائرمنٹ، ٹریول، ٹورزم، دا میڈیا۔ آپ یہ دیکھیں تو یہ پوری زندگی پہ حاوی موضوعات ہیں، اس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی سے نکل کے کچھ موضوعات ہیں، سارے وہ موضوعات ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو انہی موضوعات کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو اس کے بعد آگے ہم جاتے ہیں، تو اندیکھے سوالات کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ اقتباس میں سوالات کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ پہلی قسم کے سوالات، ایسے سوالات جن کے جوابات 1-2 لفظوں میں ہوتے ہیں مگر انہیں پورے جملے میں لکھنا ہوتا ہے۔ دوسرے سوال اگر ان کے اوپر غور کیا جائے تو 1 نمبر کا سوال ہے، یہ 2 نمبر کا ہے، تو اس کے اوپر اندر چند لفظ ہی ہوتے ہیں، صرف انہیں پورے جملے میں لکھنا ہوتا ہے اور اپنے الفاظ میں۔ ایسے الفاظ جن کے جوابات 1-2 سطروں میں ہوتے ہیں، ایسے سوالات جن کے جوابات ایک مکمل پیراگراف میں ہوتے ہیں، ایسے سوالات جن میں زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے جوابات متن کے مختلف حصوں میں ہو سکتے ہیں، ایسے سوالات جن کے جوابات پورے متن سے اخذ کرنا ہوتے ہیں، اور ایسے سوالات جن کے جوابات متن کے مطابق خود سے دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک پیرامیٹر ہے ہمارے سامنے سوالات کا، کہ سوالات بعض اوقات آپ کو پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں، اس میں پہلا سوال ہی کا جواب بالکل فٹ ملتا ہے، اور آپ نے اسے صرف بچوں کو یہ کہنا ہے کہ اپنے الفاظ میں اسے لکھ دیں۔ اور اس کے بعد کچھ میں آگے جو آگے چلتے ہیں، تفہیم کے پیراگراف میں، ٹیکسٹ میں، سوالات میں تھوڑی سی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے اور جوابات کے حجم بھی بڑھ جاتے ہیں۔ متن کے سوالات بنانے کا طریقہ، متن کے، اب یہ ہم ٹیچرز کے لیے ہے کہ، اور اگر یہ بچوں کو بھی آپ اگر یہ مہارت سکھا دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ پیپر حل کرنا بہت آسان ہوگا۔ اور اس کے لیے جو میں اپنے ٹیچر سے ہمیشہ کہتا ہوں، اور میں ویسے ٹیچر بھی کرتا ہوں، کہ متن کے اہم نکات کو مختلف رنگوں سے نمایاں کر لیں۔ ہم ابھی اس کے بعد ہم ایک متن کو دیکھیں گے اور اس متن پر ہم کچھ پریکٹس کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ اور سوالات کی ترتیب کا دھیان رکھیں، یعنی پہلا سوال پہلے پیراگراف میں ہی ہوگا، آخری میں نہیں ہوگا۔ یہ جو ورڈ لیول میں کمپریہنشن کے اصول ہیں،
آئلٹس کو لے لیں یا اس طرح کے دیگر اگزام کو لے لیں اور کیمبرج کو لے لیں، یہ اصول ہوتا ہے کہ سوالات کی ایک ترتیب رکھی جاتی ہے. وہ جو ہمارے ہاں رواج ہوتا تھا کسی زمانے میں، اب تو کم ہو گیا ہے، کہ جی بچے کو الجھن میں ڈالنے کے لیے پہلے سوال کا جو جواب ہے وہ آخر میں جا کے کہیں دیا جائے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سوالات کی ایک ترتیب ہے، اور پہلا سوال پہلے پیراگراف کے ہی قریب قریب کہیں ہوگا، یا پہلے 2 پیراگراف میں ہوگا، یعنی اوپر ہی ہوگا. تمام سوالات انشائیہ طرز کے ہوں گے، معروضی نہیں. یہ بہت خاص بات ہے، یہ معروضی نہیں سوالات. ہاں نہ، درست غلط، دائرہ لگائیے، اس طرح کے سوالات نہیں ہیں. تمام سوالات انشائیہ طرز کے ہوں گے. آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کیمبرج والے ایسا کچھ کر دیں، کمپریہنشن میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کیمبرج میں اس سلیبس کے مطابق ایسا فی الحال نہیں ہے. 1 نمبر کا سوال 1 نقطے پر حاوی ہوگا، جبکہ 2 نمبر کا سوال 2 نکات پر. یہ بھی پریویس جو پیپرز ہیں ان سے، جو ابھی تک انداز ہے ان سے گو یہ لکھا کہیں نہیں ہوا، لیکن یہ واضح ہے کہ 1 نمبر کا سوال 1 نقطے پر حاوی ہوگا، اور جبکہ 2 نمبر کا سوال 2 نکات پر. ضروری نہیں کہ سوال کی ذخیرہ الفاظ، سوال کا ذخیرہ الفاظ وہی ہو جو متن میں ہو. مثلا گزشتہ صدی کے بجائے پچھلی صدی ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر متن میں گزشتہ صدی لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کی بجائے پچھلی صدی پوچھا جا سکتا ہے. مطلب وہی ہوگا، لیکن لفظ ہو سکتا ہے کہ سوال میں مختلف ذخیرہ الفاظ استعمال ہوا ہو اور متن میں ذخیرہ الفاظ مختلف ہو. اس کے بعد چند ایک ملی جلی ہدایات ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں جاننا متن کو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے، کہ تمام جوابات اپنے الفاظ میں لکھے، جو تم پہلے بھی کہہ چکا ہوں. تمام جوابات میں پوچھے گئے نکات کی تعداد، اگر انہوں نے کہا 2 نکات لکھے 2 لکھنے، 3 کا 3 لکھنے، جتنے انہوں نے کہا ہے. تو اس کے لیے کوئی حتمی کو اصول نہیں ہے، جتنے کہے گئے ہیں اتنے ہی لکھنے ہیں. جہاں تک ممکن ہے حروف ربط کہہ، چونکہ، کہ، یہ کہہ نہیں ہے جی، یہ کہ ہے، تو یہ میں ابھی آپ کر دیا. تو کہ، چونکہ، کیونکہ وغیرہ جتنے بھی حروف ربط ہیں، آپ اگر ایگزامینر رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں موسٹلی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کمپلیکس سینٹینسز بچے نہیں لکھتے. یہ مضمون میں بھی یہی مسئلہ ہے، یہ اور جگہوں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ بچوں کو کمپلیکس سینٹینسز کی عادت نہیں ہوتی. بچے جملے لکھتے ہیں اور وہ جملے سارے آئسولیشن میں ہوتے ہیں، وہ آپس میں جڑے نہیں ہوتے. اس لیے حروف ربط بچوں کو سکھائیں اور ان کو عادت ڈالیں کہ وہ حروف ربط استعمال کریں. آپ اپنی گفتگو میں بھی حروف ربط استعمال کریں. یاد رہے کہ ایک سے زیادہ سوالات کے جواب ایک ہی مواد میں ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی سوال 2 طرح سے پوچھا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی، میں تو کہوں گا یہ چیٹنگ ہے، یہ ہونی نہیں چاہیے. ویسے ہمارے کیمبرج میں بہرحال پیپرز کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پیپرز میں بعض اوقات ایک ہی جو متن کا ایک مخصوص حصہ ہے اس کے اوپر 2 طرح سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں. سوال کا رنگ مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک ہی متن پہ 2 سوال بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک متن پہ ایک سوال ٹیکسٹ میں آ گیا ہے اور وہ ہم نے سولو کر دیا ہے، اور اس کے بعد آگے کوئی سوال ایسا نہیں آئے گا جو اس متن کے بارے میں نہ ہوگا. سوال کا جواب عبارت کی ترتیب میں تلاش کریں. پہلے سوال کا جواب پہلے پیراگراف میں، آخری میں نہیں ہوگا. اوپر والے حصے میں ہوگئے پہلے بات کر چکے ہیں. الفاظ کے معنی سطروں اور جملوں میں سے تلاش کیجیے. یہ بچوں کو بتائیے کہ جو الفاظ کے معنی ہوتے ہیں وہ متن کے اندر ہی چھپے ہوتے ہیں، سطروں کے اندر ہوتے ہیں، جملوں کے اندر ہوتے ہیں، لفظوں کے اندر ہوتے ہیں. مثلا محفوظ ہے تو حفظ ہے، حفاظت ہے. تو آپ نے جو لفظ ہے ان کے اندر یہ تلاش کرنے. بچوں کو یہ مشق کروائیے کہ لفظوں کو توڑنے کی، لفظوں کی کھولنے کی، لفظوں سے لفظ بنانے کی.
یہ ہم یہ اگر سمجھیں کہ صرف ایک پیراگراف پڑھا کر اس کے سوالات کی اس کی ایک مشق کروا کے ہم بچوں کو تفہیم کے پیپر کے لیے تیار کر دیں گے، نہیں. ہمیں انہیں بتانا ہے، انہیں سمجھانا ہے، انہیں مشق کروانی ہے کہ جو لفظ ہیں، لفظوں کے اندر لفظ ہوتے ہیں، ان لفظوں سے معنی تلاش کر لیا کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ یہ کرواتے نہیں ہیں. تو میں نے پیپرز آبزرو کرتے ہوئے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بچے بیچارے انگلی رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں ایک لفظ پر، اور وہ ایک لفظ ان کو اس کا مطلب پتہ چلے گا تو وہ آگے چلیں گے. اور ایز اے ہول معنی نکالنا، ایک جملے میں سے کلی مواد میں سے، کلی متن میں سے معنی نکالنا، یہ بھی بچوں کو نہیں آتا. یہ بھی بچوں کو بتانا چاہیے. درست جواب لکھنے کے لیے بچوں میں جواب لکھنے سے پہلے جوابات کے نکات کو خط کشید کر لینا چاہیے. کسی نے کسی کی پڑھی ہوئی کتاب دیکھی، تو کسی بڑے کی مجھے نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ نے پڑھی یہ کتاب؟ ہاں جی میں نے پڑھی ہے. تو کہتے نہیں پڑھی ہوئی. تو کہتے جی آپ کو کیسے پتا؟ کہتے جی کہیں بھی خط کشید نہیں کیا ہوا. تو کتاب گندی تو ہوتی، ٹیکسٹ گندا تو ہوتا ہے، لیکن خط کشید. تو انہوں نے واقعی کہا کہ جی ہاں یار واقعی میں نے ساری نہیں پڑھی، درمیان میں سے کچھ پڑھا ہے. تو خط کشید کرنے کی عادت ضرور بچوں کو ڈالیں. یہ جو خط کشید کرنا ہے، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ آپ کے پین کی نوک سے جو نکلا ہوا لفظ ہے وہ سیدھا جا کے آپ کے تحت شعور میں جا کے جم جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور جب اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ باہر نکل آتا ہے. تو یہ ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ ہماری جو ان ایکٹیو میموری ہوتی ہے اس میں لفظ جا کے چلے جاتے ہیں، معلومات انسٹرکشنز چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو مائنڈ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سیٹ اپ رکھا ہے کہ وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، ہماری ایکٹیو میموری میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ خط کشید کریں. جب خط کشید کریں گے تو وہ ایکٹیو میموری میں بھی چلے جائیں گی، اور بچوں کو یہ بعد میں جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی. کوشش کی جائے کہ سوال کی عبارت سے جواب شروع کیا جائے. یعنی جو سٹارٹر سوال کا ہے وہی مثلاً آج کی صدی میں آلودگی کی کیا حیثیت ہے، تو اس کا جواب وہاں سے ہی نکالا جائے. اور الفاظ مطلب یہ کہ کوشش کی جائے کہ سوالیہ حصے میں سے جواب پھر لکھا جائے. مثلا آج کی صدی میں پوچھا گیا کہ آج کی صدی میں آلودگی کی کیا وجوہات ہیں، تو جواب میں آج کی صدی میں آلودگی کی سب سے اہم وجہ یہ ہے. تو جو سوال پوچھا گیا اس کا سوالیہ میں سے جواب ضرور نکالنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بچہ نیچے نمبرنگ کر کے تو نمبر 1 وجہ یہ ہے، نمبر 2 وجہ یہ ہے، نمبر 3 وجہ یہ ہے. نہیں، اسے باقاعدہ ٹیکسٹ کی صورت دینا چاہیے. یہ بہت اہم نکتہ تھا جو کہ بچے نہیں کرتے. ممتحن بچوں سے کیا چاہتا ہے کہ ممتحن بچوں سے چاہتا ہے کہ بچے کو عادت ہو کہ وہ متن ایک سے زیادہ بار پڑھے. یہ ہمیں عادت ڈالنی ہے. بچے ایسا نہیں کرتے، نہ ٹیچرز اس کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ متن کو ایک سے زیادہ بار پڑھے. جب وہ ہائی لائٹ کرے گا، جب وہ خط کشید کرے گا تو وہ ایک سے زیادہ بار پڑھے گا. اہم نکات کو خط کشید کرے. یہ پہلے بھی بات ہو گئی ہے. متن کے حوالے سے ہی سوالات کے جواب لکھے. سوال جب پوچھا گیا ہے متن کے حوالے سے لکھنے کے لیے تو متن کے حوالے سے لکھیے. یہ نہیں ہے کہ مضمون جو ہے وہ گوبھی ہے اور وہ سیب کے بارے میں لکھ رہا ہو. بچے کو یہ سمجھ ہو کہ 1 نمبر کا سوال ایک نقطے پر حاوی ہوگا. صاف ستھرا لکھے تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے. یہ بہت ضروری ہے. بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جس طرح کسی صنف نازک کے لیے میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے لیے اچھے خوبصورت ڈریس اور آپ کے جو بالوں کے سٹائل ہیں اتنے خوبصورت، یہ آپ کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح سے آپ کے پیپر کے لیے صاف ستھرا ہونا اور اس کا میک اپ ہونا بہت ضروری ہے. یہ پہلا اثر، پہلا تاثر ایگزامینر پہ چھوڑتا ہے. یہ میں نے بے شمار پیپر دیکھے ہیں اور ان پیپرز میں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ ایگزامینر بچے کی ہینڈ رائٹنگ سے متاثر ہے، بچے کے جو لکھنے کے طریقے سے متاثر ہے، یا ایگزامینر جو ہے وہ بچے کے
لکھنے کے برے طریقے سے، یا جو اس نے کٹ کی ہوئی ہے، یا اس نے جو اس میں مختلف جگہوں پہ ربنگ کی ہوئی ہے، یا لفظوں کو واضح انداز میں نہیں لکھا، اس سے وہ الجھن کا شکار ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. ایگزامینر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایسے لکھے ہوئے میں سے جواب تلاش کرتا رہے اور آپ کو نمبر بھی اچھے دے دے. بچے سوال کے جواب ہر ممکن طریقے سے اپنے الفاظ میں ہی لکھیں، یعنی بچوں کو متبادل ذخیرہ الفاظ کے استعمال کی عادت ہونی چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ صرف تفہیم کا پیپر کروا دینا، سوالات کے جواب دے دیں، تفہیم کا پیپر پکڑا دیا اور سوالات دے دیے اوپر 5، اور اس کے بعد کہا کہ ان کو حل کیے، چیک کیا اور اس کے بعد ان کو نمبر دے دیے، نہیں. جو اس کے اندر پنہا مہارات کی گنجائش ہے، ضرورت ہے، وہ ضرور کروانی چاہیے. ایک بچوں کو عادت ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پہلے 5 منٹ جو بات چیت کے ضرور لینے چاہیے کلاس کے اندر، اس میں آپ متبادل خود لفظ استعمال کریں اور بچوں کو بھی متبادل الفاظ کے استعمال کی. مترادفات کے استعمال کی اتنی اہمیت ہے بچے کی لینگویج میں، زبان میں، اردو زبان میں خاص طور پر، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سینونمز، مترادفات بچوں کو عادت ڈال دیجیے. بچوں کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ متن سمجھ سکے اور وہ متن کو متن کے حوالے سے ہی سمجھ لے. وہ متن کے مختلف حصوں سے معنی اخذ کرتے ہوئے متن کو سمجھے. وہ اگر ایک پیراگراف نمبر 3 پہ ہے ایک بچہ، تو ہو سکتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے اسے پیراگراف نمبر 1 کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. اس لیے اسے کہیں کہ آپ نے پورے متن کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ رک جاؤ تو متن کو دوبارہ سے پڑھو، اس کے اندر سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بنے گی. اساتذہ کے لیے کہ یہ متن کہاں سے لیے جائیں، تو متن لینے کے لیے اخبارات اور رسائل ہیں اور کتب ہیں. برطانیہ میں یہ پیپر بنتے ہیں، اور موسٹلی تو میں نے دیکھا ہے کہ برطانیہ کے جو اردو اخبارات ہیں وہاں سے بھی متن اخذ کیے جاتے ہیں. اور یہ آپ کو برطانیہ کی ویب سائٹس پر اگر آپ گوگل میں لکھیں اردو پیپرز ان بریٹن، یا برطانیہ میں اردو پیپرز، اخبارات یا نیوز پیپرز، میگزینز، تو ان میں سے مل جاتے ہیں. بلاگز اور ویب سائٹس ہیں، یہ اپنی عادت معلم کو ہونی چاہیے کہ وہ مختلف بلاگز اور ویب سائٹس دیکھتے رہیں، اور جو اچھے بلاگز ہوں یا ویب سائٹس ہوں انہیں مارک کر لیں، وہاں سے لیں اور اس کے بعد خود بنائیں. یہ کیسے ہوگا یہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. اپنے ساتھی معلمات کے ساتھ مل کر خود بنائیں اور ایک دوسرے کی مدد حاصل کریں. تو اس طرح سے متن حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد جی آئیے ہم ایک متن دیکھتے ہیں. ایک پریویس پیپر میں ایک متن دیکھتے ہیں اور پھر اس میں پرکھتے ہیں، اسے کھوج لگاتے ہیں، اسے ادھیڑتے ہیں، اسے کھولتے ہیں اور اس میں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایگزامینر اصل میں ہم سے کیا چاہتا ہے. اچھا جی، یہ ایک متن ہے جو میں نے ایک پریویس پیپرز میں سے لیا ہے، پرانے پیپرز میں سے، سابقہ پیپرز میں سے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے سوالات کے جوابات کے مطابق ان کو مختلف رنگ دے دیے ہیں. تو آپ جب پیپر بنائیں، کبھی بھی کمپریہنشن ٹیکسٹ بنائیں، تو ان کے سوالات کے مطابق آپ ان کو مختلف رنگ دے دیں. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اوور لیپ نہیں ہوں گے سوالات، اور ایک سوال جو ہے اس کے بار بار ہم ایک ہی جگہ سے وہ سوال نہیں لیں گے. جیسے کہ یہ جو میں نے رکھا ہے، اس میں اس پیپر میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس میں یہ والا حصہ ہے جس پہ 2 سوال پوچھے گئے ہیں، ایک سے زیادہ سوال پوچھے گئے ہیں، تو میں نے ان کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر لیا ہے. تو یہ اپنی جو ایک عادت ہے یہ بنا لیجئے. یہ ٹیکسٹ ہے، اس ٹیکسٹ کو
آپ کے پاس یہ ہوگا یقیناً پرانے پیپرز میں سے. اگر نہیں ہے تو ایک نظر اسے پلیز پڑھ لیجئے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہم نے کام کرنا ہے وہ اگلے پیج پہ جا کے کرنا ہے، تو پھر ٹیکسٹ دکھانا ذرا مشکل ہو جائے گا. اسی آپ ایک نظر صرف اسے پڑھ لیجئے. آپ ماشاءاللہ بہت جہاں دیدہ ہیں، تجربہ کار ہیں. آپ مجھ سے زیادہ بہتر چیزوں کو سمجھتے ہوں گے. میں اپنے نالج کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق میں آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت عالم فاضل ہو گیا ہوں. نہیں، بس مجھے یہ شوق ہے کہ میں ٹیچرز ٹریننگ میں چونکہ میں آ گیا اور اردو کریکلم کے حوالے سے کام کر رہا ہوں بیکن ہاؤس میں، تو اس لیے یہ میرا شوق بھی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹیچرز تک اپنا مطمع نظر پہنچاؤں اور تربیت کا کوئی رخ اختیار کروں. اگر یہ پورا جو فونٹ ہے، یہ جو پیراگراف ہے، یہ متن ہے، اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ 12 ہے. اور اگر ہم 12 فونٹ سائز رکھیں تو یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک پیج پر اتنا آ جاتا ہے. تو اگر آپ 16، 17 یا 18 رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پیج کا بنتا ہے. 400 الفاظ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو چلتے ہیں جی سوالات کی طرف. تو یہ میں نے اسے 3 حصوں میں دیا ہے. پہلے حصے میں سوال ہے، دوسرے حصے میں متن کے وہ جملے ڈالے ہیں، اور تیسرے میں اس کی مارکنگ کی میں انہوں نے کیا جواب لکھا ہے، تاکہ ہم اسے صحیح ایکسپلور کر سکیں کہ مارکنگ کی میں وہ کیا جواب دے رہے ہیں. اب پہلا سوال ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے کیا اثرات ہوتے ہیں. 2 باتیں لکھیے. اب 2 باتوں کا انہوں نے 2 نمبر دیے ہیں. تو ہم اگر ماحولیاتی آلودگی سے، یہ ٹیکسٹ ہے، یہ متن میں سے دیے گئے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی سے مراد قدرتی ماحول میں نقصان دہ تبدیلی ہے. ایسے ماحول میں رہ کر انسان اپنے جسم میں لاتعداد بیماریوں کو دعوت دیتا ہے. آج کل عرض پر انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی ماحولیاتی آلودگی ہے. تو میں نے اس میں 3 پوائنٹ ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ کر لیا، خط کشیدہ کر لیا ہے. 3 مین پوائنٹ ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ سوال بھی ان تینوں پوائنٹس کے بارے میں ہو سکتا ہے. یہ 3 پوائنٹس وہ ہیں جو اہم ترین ہیں. اگر میں یہی چیز بچوں کو دے دوں اور یہ والا حصہ خالی بچوں کے لیے چھوڑ دوں کہ بچے یہاں سوال لکھیں، یا میں بچوں کے لیے یہاں پہ جگہ چھوڑ دوں کہ یہاں بچے خود سوال لکھیں، تو بچوں کو سوال بنانے اور بچوں کو یہ مشق ہو جائے گی کہ ہم نے معلومات کو اسیس کس طرح سے کرنا ہے، ہم نے معلومات کو ویلیو کس طرح سے دینی ہے، ہم نے کن معلومات کو اہمیت دینی ہے. تو اس میں جو مارکنگ کی میں اس کا جواب لکھا ہے، تو انسان لاتعداد بیماریوں کا شکار ہے. انسان کے لیے آلودگی بڑا خطرہ ہے، یہ قدرتی ماحول کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو یوں جناب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ پہلا سوال ہے، اور پہلے سوال میں کس طرح سے ایک سوال کے اندر اب
یہاں پہ جو کی ورڈز ہیں وہ لاتعداد بیماریاں ہیں، نقصان دہ ہے، بڑا خطرہ ہے، اور یہی انہوں نے اٹھائے ہیں اور یہی ہمارے اس جواب میں موجود ہیں۔ اس طرح سے پہلا سوال 2 نمبر کا ہے، اگلا سوال 4 نمبر کا ہے، اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو سوال ہے کہ عبارت کہ مصنف نے گاڑیوں، کارخانوں اور ہوائی جہازوں کے بارے میں کیا منفی باتیں کہی ہیں اور ان کے کیا اثرات ہیں، 4 لکھیے۔ تو میں نے اسے مختلف رنگوں میں یہ ہائی لائٹ کر دیا، اور اس کے بعد میں نے خط کشید بھی کر دیا، اور یوں ہم نے ایک طرح سے اس سوال کے جواب والے حصے کو کھول لیا ہے، پرکھ لیا ہے، اور یوں ہم جب سوال بنائیں، جواب لکھیں گے تو ہم اسی میں سے لکھیں گے، اور 4 باتیں انہوں نے کہی ہیں، 4 نکات انہوں نے کہے ہیں، اور انہوں نے جو کی میں دی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، پھیپھڑوں کا سرطان، دماغ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی جواب ہونا چاہیے، ہمارا جواب اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو 4 پوائنٹس، ہو 4 باتیں، اور پورے جملوں میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو کی پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے، اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، ہائی لائٹ بھی میں نے اسی لیے کیا ہوا ہے، اور آگے ہم چلتے ہیں۔ تو اس میں پھر انہوں نے 2 باتیں پوچھی ہیں۔ عبارت میں 40,000 کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو تقریباً، اور پیراگراف میں متن میں موجود ہے کہ تقریباً 40,000 لوگ فضائی آلودگی کے باعث پھیلنے والی بیماریوں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو اس میں ہم یہاں پہ دیکھیں کہ کیوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو پھر بلوم ٹیکسانومی کا حوالہ دوں گا کہ بلوم ٹیکسانومی میں کیوں اور کیسے 2 ایسے لفظ ہیں جو ہائی لیول ہیں، جو کسی بھی متن کے سوالات کی جان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو عادت ڈالیے کیوں اور کیسے کے سوالات، یعنی ہائی لیول سوالات کے۔ تو 40,000 لوگ فضائی آلودگی کے باعث پھیلنے والی بیماری کی وجہ سے اپنی جان، تو کیوں اس کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ 40,000 لوگ فضائی آلودگی کے باعث پھیلنے والی بیماریوں کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کو بچے کو آسان کر کے یا اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، تو بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے، بچے کو بتائیں کہ اگر کوئی محاورہ آ جاتا ہے، روزمرہ آ جاتا ہے، تو اسے آپ نے کس طریقے سے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ جنگلات کی کٹائی سے دنیا میں کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ بھی 4 باتیں انہوں نے پوچھی ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں یہ باتیں ہیں جو کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لی ہیں، ان میں سے کوئی سی 4 باتیں ہم لکھیں گے، اور لکھیں گے کہ جنگلائی کی کٹائی سے دنیا پر یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ زمین میں پانی گرم ہو رہے ہیں، صحرا میں گرمی بڑھ رہی ہے۔ اس طرح سے ہم نے اسے اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے، اور سیلاب بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے تازہ ہوا نہیں ملتی اور لوگ پھر بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جنگلات کی کٹائی کے دنیا پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو سوال کا جواب دیتے ہوئے سوال میں سے پہلا حصہ لے کر پھر آگے جواب دینا ہے۔ یہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس میں عبارت کے مطابق آبی آلودگی کی کیا وجوہات ہیں، 2 باتیں لکھیں۔ تو یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ دوبارہ پوچھا گیا ہے۔ یہی ایک متن ہے جس پہ 2 سوالات انہوں نے پوچھے ہیں، تو یہ اس طرح سے اس کو بھی ہائی لائٹ کر کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی متن پر یا متن کے ایک ہی حصے میں سے
دو سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آگے باقی سوالات بھی ہم عبارت کے مطابق کون سی آلودگی دوسری آلودگیوں سے مختلف ہے اور کیوں میں پھر کہوں گا، پھر بلومز ٹیکسونومی اور کیوں کا بہت زیادہ ہے. اور یوں جناب یہ ہمارے سامنے ایک پیراگراف تھا، ایک متن تھا جس کے سوالات ہم نے دیکھے. تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ بچوں کے ساتھ مل کر سوالات بنائیے اور بچوں کو انڈیپینڈنٹ کیجیے کہ سوالات وہ بنائیں، اور پھر آپ اپنے سوالات بھی انہیں دیجیے اور ان کے وہ جوابات لکھیں. جی، تو یہ تو تھا جی ایک متن، اور اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سوالات اور اس کی ہم نے تھوڑی سی پرکھ کی ہے اور اسے کھوجا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور اگلا ہمارا حصہ بہت اہم ہے کہ متن بنانا. اگر یہ میری آپ کے ساتھ آمنے سامنے ورکشاپ ہوتی تو ہم سب مل کے ایک متن بناتے. تو میں چاہوں گا کہ آپ متن خود بنائیے. کیوں؟ دیکھیے، ہم بچوں کو کہتے ہیں جی بچوں کہانی لکھو، بچوں مضمون لکھو، بچوں خط لکھو، بچوں یہ لکھو. بچوں کو موضوع دیتے ہیں اور بچے اس کے اوپر لکھتے ہیں. جب ہم بچوں کو ایک مضمون لکھنے کے لیے کہتے ہیں تو اگر ہم اس مضمون کو جانچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ مہارت موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک بچے کا مضمون جانچتے ہیں. تو اگر ہمارا ایک بچہ ایک مضمون لکھ سکتا ہے، ایک آرٹیکل لکھ سکتا ہے، ایک رپورٹ لکھ سکتا ہے، تو ہم خود کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اس میں کس چیز کی ہچکچاہٹ ہے؟ ایک سفر کا حال لے لیجئے، کہیں سے کوئی رپورٹ کا موضوع اٹھائیے. ہمارے ارد گرد موجود ہے، انوائرمنٹ کے اتنے مسئلے ہیں، ٹریفک کے مسئلے ہیں، ہمارے ماحولیات کے مسائل ہیں، کھیلوں کے حوالے سے کوئی موضوع لے لیجئے. تو متن آپ خود لیجئے، مت لوگوں کے ڈپینڈنٹ ہو جائیے، کتابوں کے، کہ جی ہمیں کتابیں اور آرٹیکلز ملیں گے تو ہم متن بنائیں گے. آپ یقین کیجئے کہ آپ متن لکھنا شروع کریں، آپ متن بنانا شروع کریں، بلوم ٹیکسونومی کو ازبر کر لیں اور اس کے مطابق سوالات بنائیں. تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ یکتا ہو جائیں گے، آپ ماہر ہو جائیں گے اور آپ بہترین متن بنا سکیں گے. اس لیے آپ خود متن بنائیں اور اپنے آپ کو اس چیز کی عادت بھی ڈالیے. چھوٹے چھوٹے متن لکھتے رہیں. ڈائری ہم کسی زمانے میں لکھا کرتے تھے، اب پتہ نہیں لوگ لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے. ڈائری ایک بہترین ذریعہ ہے متن لکھنے کا، کہ ڈائری میں چھوٹے چھوٹے موضوعات پر ہم لکھتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی موضوع ذہن میں آتے ہیں، موضوعات بہت سے، اور موضوع ذہن میں آئے تو اس کے حوالے سے قلم اٹھائیے اور لکھیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ اردو کے استاد ہیں تو آپ کے اندر یہ مالک کائنات نے ودیت کر دی ہے صلاحیت کہ آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اردو پڑھا رہے ہیں. جب آپ پڑھا سکتے ہیں تو پھر لکھ بھی سکتے ہیں. جب ایک مضمون بچے کا جانچ سکتے ہیں تو پھر خود بھی مضمون لکھ سکتے ہیں. جب ایک بچے کی رپورٹ جانچ سکتے ہیں تو پھر خود بھی رپورٹ لکھ سکتے ہیں. آپ کا شکریہ. اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کو بھیجیے اور اساتذہ کے ساتھ شیئر کیجیے. کامنٹ ضرور کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ مجھے حوصلہ ہو اور میں مزید کام بنا سکوں. اگر کامیابی جو ہوتی ہے وہ کامیابی کی وجہ سے ہی آپ اگلا قدم اٹھاتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ پسند آئے گی میری یہ کاوش تو یقیناً مجھے حوصلہ ہوگا، میں مزید کام بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے ذہن میں بہت سے کام ہیں جو کہ
اردو تدریس کے حوالے سے ہے. اردو تدریس کے حوالے سے کام بہت کم ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں جتنا ممکن ہو سکوں میں اردو تدریس کے حوالے سے کام ڈالوں. اسی لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل یہ بنایا ہے. آپ سبسکرائب کیجئے، یہ بہت ضروری ہے. رائے ضرور دیجئے. آپ کی رائے کے بغیر مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ میری یہ کاوش کس نوعیت کی تھی. آپ کا جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. مالک کائنات آپ کی چاہی انچاہی خواہشات کو پورا کیجئے، پورا کرے، اور آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم رکھے. آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اچھی خوبصورت خوشگوار زندگی دے، اور آپ ہمیشہ خوش رہیں. اپنی دعاؤں میں بندہ ناچیز کو یاد رکھیے. آپ کا بہت شکریہ.